حضور نے فرمایا ہر تالے کے لیے چابی ہوتی ہے اور جنت کے تالے کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بغیر نہیں کھلے گا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا آدم سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے نبی آئے سب کے لیے پہلا کلمہ ہی لازم تھا۔ آدم کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ تھا، موسیٰ کے زمانے میں بھی یہی تھا۔ ہر نبی کے زمانے میں پہلا جو جز ہے کلمے کا وہ لازم تھا، دوسرا جز بدلتا گیا نبیوں کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے۔ تو پہلا جز کیا ہے؟ یہ حسنہ ہے، کیونکہ اس سے تالا کھلے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جنت کا تالا کھولنے کے لیے لا الہ الا اللہ ضروری ہے۔ جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا نہ اس کے لیے تالا کھلے گا، نہ اس کے لیے سفارش ہوگی۔ کوئی سفارش کرنے والا اگر سفارش کرے گا بھی تو مفید نہیں ہوگی۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، یہ ان کا انکار خود قرآن میں موجود ہے۔ ہمارا کوئی شفیع نہیں ہے۔ یہ کون ہے بولنے والے؟ جن کے پاس جنت کی تکذیب تھی، تصدیق نہیں تھی۔ تو جملہ کیا نکلا یہاں سے؟ الذی کذب، جس نے تکذیب کیا، وتولی، اور منہ پھیر لیا۔ منہ پھیر لیا کے معنی دین کی طرف پیٹھ کر دیا، دنیا کی طرف منہ کر لیا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے تھے ان تمام کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ تو دو صفتیں، تکذیب اور منہ پھیرنا، کذب و تولی، یہ دونوں علامت ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم سے بچے گا کون؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب بچایا جائے گا، یا عنقریب اس کو ہم بچائیں گے۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ کون؟ جو ڈرنے والا ہے۔ اتقا یا اشقا کی ضد ہے۔ شقی سے اشقا تھا، ایسے تقی سے اتقا ہے، اسی سے متقی بنا ہے۔ متقیوں میں بھی گریڈنگ کیا اللہ نے۔ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ اس کو اتقا کہا گیا ہے۔ چنانچہ حضور نے خود کہا انا اتقاکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں۔ جتنا زیادہ معرفت ہوگی اتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا۔ اس لیے علماء کا ڈر عوام کے ڈر سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ اللہ نے اسی واسطے کہا ہے۔ جتنا اللہ کی معرفت ہوگی اتنا ڈر زیادہ ہوگا۔ نبی کی معرفت سب سے زیادہ ہے، لہٰذا آپ کا ڈر بھی سب سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ آپ لمبا قیام کرتے تھے، لمبا رکوع کرتے تھے، سب سے زیادہ آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے، سب سے زیادہ آپ امت کے لیے استغفار کرتے تھے، سب سے زیادہ آپ بھوکے رہتے تھے، محض اس واسطے کہ فکر آخرت کا غلبہ ہوتا تھا۔ یہاں یہی کہا گیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم بچائیں گے اس کو شقاوت سے یا جہنم کی آگ سے جو ڈرنے والا ہوگا۔ اس ڈرنے والے کی ایک خاص صفت بتائی گئی ہے کہ اس کے پاس سب سے محبوب چیز مال ہے، وہ مال کو پاکیزہ بننے کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ مال کی محبت میں فریفتہ نہیں ہے، بلکہ مال کو خرچ کر کے اپنے دل کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ خاص صفت ہے۔ چنانچہ جو اللہ والے ہیں وہ اپنے پاس مال کم رکھتے ہیں، وہ خیرات زیادہ کرتے ہیں، جو بھی آیا بانٹ دیا کرتے ہیں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا کبھی رات میں گھر میں آپ نہیں سوئے، گھر میں سونا ہو، چاندی ہو، کوئی بھی چیز اگر سونے کی شکل میں ہے تو آپ گھر میں نہیں سوتے تھے، اس گھر میں نہیں سوتے تھے۔ بخاری کا مشہور قصہ ہے، عصر کی نماز کے بعد آپ سلام پھیرتے ہی فوراً چلے گئے، اٹھ کے آئے۔ صحابہ نے کہا تو ہمیشہ آپ بیٹھتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، کچھ سوال جواب ہوتا تھا، آپ سلام پھیرتے اچانک جو چلے گئے تو کچھ احساس ہوا آپ کو؟ آپ نے کہا کہ میرے گھر میں تقسیم سے تھوڑا بچ گیا تھا، سونے کا ٹکڑا، مجھے خیال آیا ایسا نہ ہو میں ان باتوں میں رہ جاؤں اور بھول جاؤں اور رات وہ میرے گھر میں گزر جائے، میرے گھر میں اس ٹکڑے کو رات گزارنے کا وقت ملے۔ مجھے یہ بات یاد آئی تو میں فوراً چلا گیا۔ تو نبی اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے، کیونکہ یہ مال انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے، مال کی محبت۔ اللہ نے خود کہا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو، سینت کے رکھتے ہو۔ یحسب ان مالہ اخلدا، خیال ہوتا ہے کہ مال سے خلود ملے گا، صحت ملے گی، جاویدگی ملے گی، ہمیشگی حاصل ہوگی،
یہ سب تمہارے دل میں خیال آتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو یہاں صاف کر دیا، الذی یؤتی مالہ، جو دیتا ہے اپنا مال یتزکا، تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی جب دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ نکال دیں گے تو دل خالی ہوگا، اب اس میں اللہ کی محبت آئے گی کیونکہ وہ خالق ہے اس مال کا۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں پہلے دل خالی کرو۔ صوفیہ ایک مثال بھی دیتے ہیں، اگر کنویں میں کتا گر گیا، آپ چاہے پورا پانی نکال کے پھینک دو، وہ کتا جب تک نہیں نکالیں گے کنواں صاف نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا مال کتا ہے صوفیہ کی نگاہ میں، جب تک اس مال کی محبت نہیں نکالیں گے تب تک آپ کے دل میں اللہ کی محبت کامل طریقے سے نہیں آئے گی۔ محبت آپ کی اللہ کی مغلوب ہوگی اور مال کی محبت غالب ہوگی، اور اللہ نے کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت تو اللہ کی زیادہ ہونا چاہیے، مال سے بھی زیادہ۔ اور ان صوفیہ کہتے ہیں جب تک آپ نکالیں گے نہیں مال کو دل سے، جب تک دل میں اللہ نہیں کامل جمع ہوگا، اس کی محبت لازم ہے۔ صدیق اکبر کا واقعہ آگے پیش کر رہے ہیں کہ جو انسان مال کو دیتا ہے اپنے دل کا تزکیہ کرنے کے لیے، وہ کسی بھی انسان کا کوئی احسان نہیں چکاتا۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم بچپن میں کمزور تھے، انہوں نے ہماری مدد کی تھی، اب ہم اچھے ہوئے ہم ان پر احسان کریں گے، یہ چکانا بولتے ہیں اس کو، بدلہ دینا۔ دنیا میں بہت سے لوگ پہلے خراب حالتوں میں تھے، بعد میں اچھے ہو گئے تو وہ اپنے احسان کا بدلہ چکاتے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق کے پاس جو مال تھا وہ ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے جن کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ بلال کو خریدا، آزاد کر دیا، کیوں؟ بلال حبشی غلام تھے، ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم دیکھ کر بےتاب ہو گئے تو اپنے مال کو نکالا اور خراج کر دیا خرید کے۔ ان کے والدین کہتے تھے اچھے غلام خریدو، کل کے دن کام آئیں گے، یہ ایسے کمزوروں کو کیوں خریدتے ہو جو کل کے دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گے؟ وہ فرماتے تھے کہ مجھے ان سے نہیں کام ہے، مجھے ان سے کل کا کام نہیں لینا ہے، مجھے ان کو آزاد کر کے ان کے رب سے کام لینا ہے، اس لیے میں ان کے کمزور کو کمزور نہیں سمجھتا ہوں، مجھے تو یہ مصرف صحیح دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ جتنے کمزور غلام مکے میں آزاد ہوئے ہیں، بیشتر کی آزادی میں ہاتھ ابو بکر صدیق کا ہے۔ جتنے بھی غلام کمزور تھے، جن کا کوئی نہیں تھا یار و مددگار، ان کو خریدنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ غریب صحابہ کی داستان پڑھو، کتاب کا نام بتا رہا ہوں، غریب صحابہ کی داستان حیات پڑھو، اس میں آپ کو ملے گا کہ ان پر کتنا ظلم ہوا، کس نے خریدا اور یہ ظلم کیسے ختم ہوا، غریب صحابہ کی داستان۔ تو صدیق اکبر سے جب کہا جاتا تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں تھا کسی کے لیے ان کے پاس کوئی احسان، من نعمتن، کوئی نعمت یعنی کوئی احسان، تجزا، جس کا ان کو بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ہاں مگر تلاش کرنا اپنے رب اعلیٰ کی ذات۔ وجہن سے مراد یہاں رضا ہے، جہاں جہاں اللہ کے وجہن کا استعمال ہوتا ہے اللہ کی ذات یا اللہ کی رضا مراد ہوتی ہے، تو وجہ ربہ الاعلیٰ، رب اعلیٰ کون ہے؟ اللہ۔ یہ رب اعلیٰ کیوں کہا گیا؟ رب تو ایک ہی ہے، جب رب ایک ہی ہے تو رب اعلیٰ کی وضاحت کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ مکے والے کئی رب جانتے تھے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، تو کئی رب وہ جانتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے رب کی عبادت بھی وہ کرتے تھے تاکہ بڑا رب راضی ہو جائے۔ سورہ زمر میں اللہ نے کہا ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان چھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمیں بڑے سے قریب کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رب اعلیٰ کو صاف کر دیا کہ تمام کے تمام یہ جو رب ہیں یہ رب اعلیٰ نہیں ہیں، بلکہ رب اعلیٰ وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ تو رب اعلیٰ کی خوشنودی کے لیے حضرت صدیق اپنا مال خرچ کرتے تھے، اس لیے ان پر کسی کو احسان چکانے کا موقع نہیں تھا۔ اللہ نے یہاں 3 صفتیں بتائیں۔ نمبر 1 اتقا، اتقا کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہے، امت کا اجماع ہے یہاں پر اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کی خصوصی وجہ کیا ہے؟ وہ مال کو خرچ کرتے تھے تاکہ مال کی محبت کم ہو اور مال دینے والے کی محبت زیادہ ہو۔ نمبر 2
کسی کا ان پر احسان نہیں تھا کہ وہ چکاتے تھے، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر غلاموں کو خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز کہی گئی ہے اللہ کی طرف سے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ خبر ہے، پیشین گوئی ہے کہ صدیق اکبر تقویٰ اور مال کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہتے تھے، ان قریب اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ یہ خبر دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ یرضا یہ بالکل ایسا ہے جسے پیچھے گزر چکا سورہ والضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ترضا کیوں کہا؟ وہاں مخاطب ہے نبی، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن یہ آیت نازل ہوتی ہے نبی پر اور اس میں تذکرہ ہے صدیق اکبر کا، تو یرضا غائب کا صیغہ استعمال ہوا۔ وہ جو چاہتے ہیں اللہ ضرور ان کو دے گا، اللہ ان کو ضرور دے گا۔ اللہ کے اصول میں سے، ضابطے میں سے یہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے اللہ اس کی چاہت ضرور پورا کرتے ہیں، خاص طور سے متقی آدمی جو ہے تقوی کا ذکر چلتا ہے۔ می ذہد یزداں مراد متقی، تو چنی خواہی خدا خواہت چنی، می دہد یزداں مراد متقی، تو ایسا چاہتا ہے اور وہ ایسا چاہتا ہے، لیکن متقی کی مراد اللہ ضرور عطا کر دیتا ہے۔ تو صدیق نے جو چاہا رضائے الہی، اللہ نے ان کو رضائے الہی دے دیا۔ چنانچہ حدیث میں اعلان آتا ہے، ایک بار انہوں نے خود پوچھا ایسا کون سا بندہ خوش نصیب ہوگا جو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے کہ تو میرے پاس سے گزر جا، میرے پاس سے گزر جا۔ صدیق اکبر نے ایسا سوال کیا حضور پاک سے، حضور پاک نے فرمایا صدیق مجھے امید ہے میری امت میں جس کو دروازے چاروں طرف سے 8 دروازے آواز دیں گے کہ میرے پاس سے گزرو، مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے۔ ابو بکر صدیق کے واسطے کہا حضور نے، اسی آیت پر اشارہ ہے۔ جنت کے 8 دروازے جس کو آواز دیں کہ میرے پاس سے آ جاؤ، یہ نبی کی زبان کے مطابق ابو بکر صدیق ہیں، اس لیے خلیفہ اول صدیق اکبر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی شان میں بہت ساری آیتیں ہیں، یوں تو اللہ نے تمام صحابہ کو محفوظ کر دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ 2 جگہ آیا ہے، سورہ حدید 27واں پارہ اور سورہ نساء 5واں پارہ۔ ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا اللہ نے، ہر صحابی سے، ایک صحابی بھی مائنس نہیں ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور یہی مضمون اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں کیا ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ یہ آیت میں صحابی کا ذکر ہے، تابعین کا بھی ذکر ہے، اللہ نے ان تمام کو عطا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ غلطیاں کم کرتے تھے، اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے اور اس گناہ پر استغفار کرتے تھے، اور نیکیوں کا زیادہ کرنا، استغفار کو زیادہ کرنا گناہوں کو خود ہی کم کر دینے کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، نیکیاں برائیوں کو دھل دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے ذاکرین کے لیے، نصیحت ہے ذاکرین کے لیے، یعنی جو یاد رکھتے ہیں نصیحت کو، ان کے حق میں نصیحت ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو نیکیوں میں اضافہ کر دو تاکہ نیکیوں کے غلبہ سے گناہ مغلوب ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی، یہ سورت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے۔ کچھ سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی۔ کس میں کس میں واللیل اذا یغشی، ماضی کیوں آنا چاہیے؟ نہیں، مضارع بھی آتا، ماضی بھی آتا، لیکن ماضی پر جب آتا تو ماضی کو مضارع کر دیتا ہے، اور جب مضارع پر آتا ہے تو مضارع میں جو 2 ٹینس ہوتے ہیں، حال اور مستقبل، تو حال کو نکال کے مستقبل خاص کر دیتا ہے، دونوں میں الگ الگ کام کرتا ہے۔ اس صورت کا پیغام بہرحال یہی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ کو بھریں گے۔ اس لیے آدمی کو جب کبھی غلطی ہو جائے تو نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، کوشش کر کے کرنا چاہیے جی۔
مانگتے ہیں تو یہ ہر جنت کے دروازے ہر جنت الگ الگ ہے یا سب کیا کہ جنت تو دو ہی ہے. سورہ رحمان میں آیا نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہ دو ہی جنت ہیں. وَمِن دُونِهِمَا جنتان، یہاں بھی دو جنت ہیں. تو جنت تو دو ہی ہے، دروازے 8 ہیں. ایک گھر کے دروازے 8 ہونے سے 8 گھر لازم نہیں آتا، گھر ایک ہی ہے، دروازے 8 ہیں. جیسے جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب سورہ ہجر میں آیا ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں. جنت کے 8 کیوں ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، رحمت ہمیشہ غالب رہتی ہے اللہ کی. تو جنت کے دروازے 8 ہیں، لیکن سب سے بہترین جنت جو آتی ہے وہ ہے جنت الفردوس، جو عرش بری کے بالکل نیچے ہے، اللہ کے قرب میں ہے. اور اسی جنت کا ذکر کیا تھا. فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، تو عندک مانے تیرے پاس، میرا گھر جنت میں میرے رب کے پاس ہونا چاہیے. تو وہ جب کے پاس کون سا ہے؟ جنت الفردوس ہے. اسی واسطے حکم دیا گیا ہے کہ جب مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو. جس قابل ہو وہی مل سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے تو بڑا مل سکتا ہے، لیکن مانگنے میں کیا حرج ہے؟ اچھی چیز ہمیشہ مانگو، اس واسطے کہا گیا. یہ اس پرچے میں 3 سوال ہیں. سوال پہ آ جاؤں یا کسی کو پوچھنا ہے کچھ؟ کسی کو کچھ نہیں پوچھنا ہے؟ یہ جو زکوٰۃ نکالنا ہے سونے کا بھاؤ کدھر ہی چلے گا، کیسا نکالنا؟ یہ تو سوال ہی نہیں کرنا ہے، بھاؤ سے مطلب ہی نہیں ہے، بھاؤ رہے نہ رہے. کیلکولیشن کیسا ہے؟ جو جس دن نکالنا ہے اس دن کا بھاؤ دیکھ لے کے نکالنا 2.5%. بھئی آپ دینے کا بڑھ گیا سمجھ رہے ہیں نا، اپنے پاس رہنے کا بھی تو بڑھ گیا. 2.5% دے رہے ہیں نا آپ، 97% تو آپ کے پاس ہے نا، تو بھی تو بڑھا. آپ جو دے رہے ہیں 2.5%، اس کے بڑھنے کو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن جو آپ کے پاس رہے گا 97% وہ تو آپ بڑھ گیا، اس کو بھی تو خیال کرنا. ہر مہینہ کا ہر سال کیلکولیشن کر کے جمع کر کے رکھتے جب تو ریٹائرڈ ہو گئے. نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئے. جتنا آدمی ریٹائر ہوتا ہے اتنا جنت سے قریب ہوتا ہے، یہ سوچنا چاہیے. کام دھام ختم، اب جنت خالی ہے. اگر کم پڑے تو سونا بیچ کر ادا کرنا. وہی حکم ہے. حکم اصل یہی ہے. لوگوں میں غلطی کیا ہوتی؟ پیسہ دینا ہے، سونا نہیں دینا ہے، سونے میں سے دینا ہے، یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے. زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ سونے پر. تو سونے میں سے دینا ہے، دوسرے پیسوں سے ایڈجسٹ کرتے ہیں تو مہنگا دکھتا. یہ بے ایمانی ہے نا، بے ایمانہ بیٹھ کے دام بڑھا رہے ہیں. نہیں، وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے. شیطان ہے یہ، شیطان ہمارے قابو میں نہیں ہے. بعض شیطان قابو میں نہیں رہتے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے. آپ کا بولنے کا مسئلہ کچھ اور ہے، وہ بول رہے ہیں کہ سال بھر کا دینا ہے نا، تو بیچ کا نہیں. جس دن آپ کا زکوٰۃ ڈے ہے، جس دن آپ زکوٰۃ دینے کے لائق ہوئے تھے، وہ دن آپ کا زکوٰۃ ڈے ہے. جس دن آپ مالدار ہوئے تھے پہلی بار. اس کے بعد اگر بیچ میں فقیر ہو گئے تو پھر سے شروع ہوتا، لیکن مسلسل جب سے آپ مالدار ہیں تو آپ کا زکوٰۃ ڈے وہی ہے. اور میرے حساب سے عام طور سے جس کی شادی ہو جاتی ہے جس تاریخ میں، اس دن وہ مالدار ہو جاتا ہے، کیونکہ سب پھوکٹ میں آ جاتا ہے، اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ انہیں صاحب نصاب بن جاتا ہے. تو آپ کی تاریخ نکاح کی یاد رکھ لیجئے، اس دن میں آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، وہ رمضان ہو چاہے شعبان ہو. اس لیے زکوٰۃ ڈے آپ کا آپ کے نکاح کا دن ہے. اس دن میں 2.5% نکالنا ہے، باقی آپ کا بچا ہوا ہے. سونا مانگا ہے تو سونے میں سے نکال دینا. سوال نمبر 1 میں سورہ مائدہ آیت نمبر 100، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فرما دیجئے پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت بھلی لگے. اے عقلمند لوگو، تم کثرت و قلت کا فرق دیکھنے کے بجائے اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ گے.
اس آیت کی تفسیر سے وضاحت فرمائیں۔ تفسیر سے وضاحت تو نہیں ہو سکتی، خلاصہ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہماری آنکھیں ظاہر کو دیکھتی ہیں، باطن کو نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ اس لیے ایک فرقہ ظاہریہ بنا ہے جو حدیثوں کا ظاہر دیکھتا ہے، آیتوں کا ظاہر دیکھتا ہے، اس کو منشأ رسول سے واقفیت نہیں ہوتی، وہ خدا کے منشا کو نہیں جانتا۔ تو ظاہر چیزیں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، کبھی کبھی وہ ظاہر جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہ حقیقت کے لحاظ سے مضر ہوتا ہے، لیکن ہماری عقل، ہماری ظاہری نگاہ اس کا فیصلہ نہیں کر پاتی ہے۔ یہاں اللہ نے اسی کو واضح کیا ہے کہ برائی اور اچھائی، خبث اور طیب دونوں برابر نہیں ہیں، اگرچہ خبث کی کثرت کی وجہ سے تجھ کو وہ اچھا لگے۔ جیسے نکاح مسجد میں ہو، فاطمہ اور علی کے نکاح کی طرح سادگی سے ہو تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ سادگی ہے، لگتا ہے یتیم ہے، لگتے ہیں یہ یتیم ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں۔ سادگی سے نکاح کیا جائے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر شادی خانہ ہو، پٹاخے ہوں، باجے ہو تو کہتے ہیں کیا شاندار شادی ہوئی ہے۔ یہ شاندار کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ دماغ میں خبث کا غلبہ آ گیا ہے، سنت مغلوب ہو چکی ہے، خرابی غالب آ چکی ہے۔ یہاں اشارہ اس کی طرف ہے کہ اللہ سے ڈرو اے عقل مندو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ تمہاری آنکھوں سے جو اچھا لگتا ہے اس کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات تم خراب کو اچھا سمجھتے ہو، خراب کو اچھا سمجھتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بسا اوقات تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو، تمہارے حق میں بری ہوتی ہے، تم بری سمجھتے ہو، تمہارے حق میں اچھی ہوتی ہے۔ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے تم شریعت پر عمل کرو، اپنے آنکھوں پر عمل مت کرو۔ تم شریعت پر عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے، اپنی خواہش پہ عمل کرو گے تو کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہ پہلے سوال کا حاصل ہے۔ دوسرا سوال ہے، دیکھیے، ایک شخص اپنے رشتہ داروں سے قرض لے کر ایک فلیٹ خریدتا ہے اس خیال سے کہ اسے بڑی قیمت پر بیچ کر قرض واپس کر کے کچھ خود بھی تھوڑا فائدہ حاصل کرے گا، مگر بدقسمتی سے اس کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کی بیوی اور بچے فلیٹ فروخت کر کے قرض واپس کرنا چاہ رہے ہیں، مگر قیمت بڑھ کر آنے کے بجائے کم آ رہی ہے۔ ادھر قرض داروں کا تشدد سے قرض واپس کا تقاضا بھی چل رہا ہے۔ ایسی صورت میں وارث کو چاہیے کہ فلیٹ بیچ کر جو بھی رقم آئے اس میں باقی اپنے طور پر ملا کر قرض سے زبردوش ہو جائیں بغیر تاخیر کے۔ اس صورت میں شرعی حکم سے آگاہ فرمائیں۔ کیا اس شخص کو قرض ادا ہونے تک قبر کا عذاب ہوگا بتائیں، اور وہ عذاب کیا ہوگا وہ بھی بتائیں۔ دیکھیے، عذاب قبر ہونے کے لیے یہ حدیث موجود ہے کہ اگر انسان مر جائے اور قرضہ باقی رہے تو اس پر عذاب قبر ہوگا، یہ حکم نہیں ہے۔ البتہ وہ حدیث میں سنا دوں، یہ تو بہت سے لوگوں کو دماغ میں شبہ رہے گا۔ ایک جنازہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ نے پوچھا اس جنازے کے اوپر قرضہ ہے؟ صحابی نے کہا قرضہ ہے۔ آپ نے کہا ادا کرنے کی شکل ہے؟ کہا ادا کرنے کی شکل ہے، تو آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ دوسرا جنازہ آیا، آپ نے کہا اس پر قرضہ ہے؟ کہا ہاں۔ ادا کرنے کی کوئی شکل ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو آپ نے کہا تم پڑھا لو، صلو علی صاحبکم، تمہارے ساتھی پر جنازہ تم پڑھا لو، یعنی میں نہیں پڑھا سکتا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ مواخذے کے حق میں ہے۔ مواخذے کا مطلب پکڑا جائے گا، اس کی جنازہ حضور نہیں پڑھا رہے ہیں۔ کتاب الجنائز بخاری میں حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی بڑی ہمت کر کے کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول اس پر جتنا قرضہ ہے میں اپنے اوپر لیتا ہوں، آپ پڑھا دیجیے۔ امام بخاری نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے، اس کا نام ہے کتاب الحوالہ اور کفالہ۔ کسی کا کفیل ہونا کفالہ کہلاتا ہے، اور حوالہ مانے اس کے اوپر جو ہے وہ قرضہ میں اپنے اوپر محول کر لیتا ہوں، اس کو حوالہ کہتے ہیں۔ اسی بیان میں یہ حدیث ہے۔ وہ ابو طلحہ انصاری ہیں، جتنا قرضہ اس پر ہے میں دیتا ہوں، آپ نماز پڑھا دیجئے۔ تو آپ نے نماز پڑھا دیا اور طلحہ نے قرضہ اپنے اوپر لے لیا۔ ایک زمانے کے بعد جب فتوحات کا دروازہ کھل گیا تو حضور نے اعلان کیا
کہ اب کسی پر قرضہ ہے تو میرے پاس آئے، میں قرضہ دوں گا، اور اگر وہ مال چھوڑتا ہے تو ورثہ کو تقسیم کر دو۔ مال چھوڑ کے مرتا ہے ورثہ کو تقسیم کرو، قرضہ چھوڑ کے مرتا ہے تو میرے پاس آؤ، میں تقسیم کرتا ہوں، میں اس کا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ ایک زمانے کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور میں آتا ہے کہ اگر میرے بعد کسی کو قرضہ لینا ہے اور میں دنیا میں نہ رہوں تو ابو بکر کے پاس جاؤ۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ رہیں گے، ان کے پاس جا کر کے حاصل کرنا۔ تو اب یہ کام خلیفہ کا ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اب قرضہ کسی کے ذمہ ہے تو اس کی ادائیگی خلیفہ کے ذمہ ہے، لیکن ہمارے پاس خلافت ہی نہیں ہے۔ بیت المال ہوگا تو شخصی ہوگا، کسی 2 4 6 آدمی کا ہوگا، پورے مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے، کوئی بیت المال نہیں ہے، تو یہ کمزوری کی وجہ یہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ بیت المال کا نہ ہونا اس کی تنہا غلطی نہیں ہے، پوری امت کی اجماعی غلطی ہے، اور اجماعی غلطی کی سزا ایک آدمی کو نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے اس پر انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ورثہ کو چاہیے کہ دینے کی پوری کوشش کریں۔ تیسرا سوال ذرا لمبا ہے، ٹائم نہیں ہے نا، جواب چھوٹا ہے۔ آج کل یوٹیوب پر کئی دینی معلومات پر مبنی چینل چل رہے ہیں، مگر اکثر بیانات کی پسند نہیں بتائی جاتی ہے، سند نہیں بتائی جاتی ہے۔ حسب ذیل ایک بیان آیا ہے، کہاں تک درست ہے بتائیں۔ حضور نے عائشہ سے کہا کہ کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ میں اپنے ابا سے پوچھ کر آئی ہوں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پوچھ آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ پوچھو کہ معراج کی رات آپ نے جو اللہ سے ملاقات کی تھی، تو اس ملاقات کے رازوں میں سے ایک راز بتا دیجیے۔ بی بی ہمیشہ عائشہ حضور کے پاس آ ہی رہی تھیں کہ حضور نے سوال سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیا۔ جواب یہ تھا، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کسی طرح سے خوش کر دے تو اللہ نے کہا کہ تمام آسمانوں اور زمین کے فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس بات کسی حدیث سے سند بیان نہیں ہوئی، کیا یہ بات کسی حسن حدیث سے ثابت ہے؟ یہ حدیث موضوع ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ پیپر میں نے بھی دیکھا تھا اس میں بھی کوئی سند نہیں تھی۔ اگر کسی کو خوش کرنے سے یہ مل جاتا تو باقی کچھ کام کرنے نہیں ہے۔ ہر آدمی کو کسی کو خوش کرنے کے نوبت آ جاتی، کسی کو خوش کرنا نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ کسی کو خوش کرنے کے چکر میں آخرت تباہ ہو جاتی، کسی کی دنیا بنانے کے لیے آپ کو آخرت تباہ نہیں کرنا۔ یہ حدیث موضوع ہے، بلکہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ ایسی حدیثوں کا جب کوئی اہم بات ہے اور اس کا ماخذ نہیں ہے، سند نہیں ہے، ریفرنس نہیں ہے، تو خود سمجھ جانا کہ حدیث جھوٹی ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بات آپ کو پہنچی اور آپ نے دوسرے کو منتقل کر دیا تو آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ہر سنی بات چاہے اخبار میں ہو چاہے آدمی کے کان سے ہو، منہ سے ہو، اگر ہر سنی بات کو آپ بلا تحقیق کے منتقل کر دے رہے ہیں تو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور علامہ مسلم شریف کے مقدمے میں لکھتے ہیں اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو دل چاہتا کہہ لیتا، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سندوں کی بنا پر تو آدمی رکا ہوا ہے، ورنہ جو جی چاہتا بول دیتا۔ تو اگر اس کی سند ہی نہیں ہے، اس کی حدیث کی کوئی روایت ہی منقول نہیں ہے، تو اس کا جھوٹا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایسی روایتوں کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے جب تک سند موجود نہ ہو۔ دعا کر لیجیے، وقت ہو گیا۔ اگلا چہارشنبہ چھٹی رہے گی، کیا کریں گے؟ چاند رات ہو رہی ہے اس لیے چھٹی رکھ دیں گے۔ اب رمضان بعد شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔